رہنمائی کی ڈگریاں لے کر کے آ رہے ہیں، رب تعالیٰ کا حکم لے کے آ رہے ہیں، وہ ہمیں ہر حکم پر عمل کر کے دکھلا بھی رہے ہیں، صرف حکم نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کرو، بلکہ ہر وہ حکم جو دے رہے ہیں خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے دکھلا رہے ہیں۔ جنت کی طرف جانے والی سڑک بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین بھی فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بھی احسان ہے اور اس نبی کا بھی احسان ہے کہ اگر وہ ہمیں قرآن پر عمل کر کے نہ دکھلاتے، قرآن کے اوپر عمل کر کے نہ بتلاتے، خود اللہ کی راہ پر چل کے نہ دکھلاتے، تو ہم ہو سکتا ہے راہ راست پر نہ آتے۔ گویا ہدایت تو اللہ کی ہے، مگر طریقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چلنے کا شعور، گائیڈنگ، رہنمائی رسول رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے میرے بندو سنو، میرا رسول جو گیا ہے، ارے تم نے اگر اس کی اطاعت کر لی، اس کے نقش قدم کے اوپر چلنے لگے، اسی کی شکھاؤں کو تم نے مان لیا، اسی کی آگیا کا پالن کر لیا، اسی کو اپنا رہنما رہبر مان لیا، تو سمجھو تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ یہ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رب نے اپنی ہدایت نازل فرمائی اور پھر ہمیں حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، اپنے ایشور سے پریم کرتے ہو، اپنے رب اپنے پرماتما سے تمہیں پیار ہے، اگر تمہیں کوئی تعلق ہے، اگر تم محبت کرتے ہو اپنے اللہ سے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس رسول کے، اس نبی کے، اس پیغمبر کے، اس ہادی کے، اس رہنمائی کرنے والے انسان کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کو مانو اور اسی کے مطابق تم بھی عمل کرو۔ خلاص تم اللہ یحببکم اللہ تمہیں اپنا پریمی بنا لے گا، اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی راہ پر چلو گے، نبی کے پیچھے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے یہی میرا راستہ ہے جو تمہیں جنت میں پہنچانے والا ہے، میرے عزیزو۔ اللہ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرنا پڑے گی۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑنا ہی پڑے گا۔ مثلا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہدایت دی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ہم نماز کس طرح سے قائم کریں؟ اے اللہ قرآن کو ہم کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، رکوع کا حکم تو ہے لیکن رکوع کس طرح سے کریں، قیام کا حکم تو ہے، قیام کس طرح سے کریں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، سجدہ کرنے کا شعور نہیں معلوم ہے، نہ اس کی کوئی حیت و شکل کا ہمیں پتہ ہے، نہ اس کی صورت کا کوئی پتہ ہے۔ اے اللہ اب ہم کیا کریں؟ اے اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ارے میاں، اے میرے بندو، اللہ کو دیکھ، اپنے نبی کو دیکھتے جاؤ، اپنے رسول کو دیکھتے جاؤ۔ ایک سیکنڈ آپ ابھی پلیز تھوڑی دیر صبر کریں۔ میرے رسول کو دیکھتے جاؤ، میرے رسول کو دیکھتے جاؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، کھانا پینا دیکھو، عمل دیکھو، اخلاق دیکھو، ایمان اور عقیدہ دیکھو، اس کی تعلیمات دیکھو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو باتیں وہ کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اور جن باتوں سے وہ منع کر رہا ہے اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ اکبر، یہی میری راہ ہے۔ تم نماز کیسے پڑھو گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سے تمہیں زکوٰۃ تعلیمات کے طور پر نبی بتلا رہے ہیں کہ غلوں میں اتنی زکوٰۃ ہے، چوپاوں میں اتنی زکوٰۃ ہے، گھر میں اتنی زکوٰۃ ہے، تجارت میں اتنی زکوٰۃ ہے، مال میں اتنی زکوٰۃ ہے، فلاں میں اتنی زکوٰۃ ہے، فلاں میں اتنی زکوٰۃ ہے۔ حج کیسے کرنا ہے؟ خذوا عنی مناسککم، نبی فرما رہا ہے اے لوگو مجھ سے طریقے حج سیکھ لو۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، روزے کا غرض کہنے کا مطلب یہ ہے حکم اللہ نے دیا ہے، طریقہ رسول اللہ کا اپنانا ہے، حکم آگیا اللہ کا ہے، فالو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت پر چلنے کے لیے سبیل الرسول ہمارے لیے ضروری ہے، رسول کی راہ کی کا علم ہونا، اللہ کے نبی کے راہ کا پتہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا قل اے حبیب آپ کہہ دو میرے بندوں سے، میرا کلمہ پڑھنے والوں سے یہ بتلا دو ہذہ سبیلی، یہی میری راہ ہے۔ کس کی راہ؟ اللہ کی۔
یہی میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، یہی اللہ کی بھی راہ ہے، اسی راہ کی طرف، اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں، میں علم کی روشنی میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع اور پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، وسبحان اللہ، اور پاک ہے وہ ذات، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پتہ یہ ہے کہ یہ جو سبیل ہے، یہ جو راہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، میرا کام دعوت الی اللہ ہے، میں کسی شخص کی طرف نہیں، میں کسی آدم کی طرف نہیں، میں عیسیٰ کی طرف نہیں، میں نوح کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ میں بغداد کی طرف نہیں، میں فلسطین کی طرف نہیں، میں بیت المقدس کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی اسی راہ پر میں خود چل رہا ہوں، اور اس راہ پر چلنے کے لیے تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں، تم کو بھی بلاتا ہوں، یہاں وہی میں، یعنی یہی میری دعوت ہے، اسی راہ کو تم اپنا لو، علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں، یعنی میرا اس راہ پر چلنا اور اللہ کی طرف بلانا کوئی اندھیرے میں تیر مارنا نہیں، کوئی اٹکل پچھو مارنا نہیں، بلکہ میں نہایت ہی واضح ہدایت کے اوپر چل رہا ہوں، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے ارشادات آتے ہیں، میں اس واضح علم کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں خود بھی چلتا ہوں، وحی الہی کی روشنی میں اے میری امت کے لوگوں، تمہیں بھی چلنے کی دعوت دیتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اسی راہ کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی رسول کی بھی وہی، رسول بھی اللہ کی راہ پر ہیں، رسول بھی اللہ کی راہ پر ہیں، اور جو رسول کو فالو کر رہے ہیں، جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی راہ پر ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے میری مطابقت اور اطاعت کو جو میری راہ پر چلا وہ بھی دلیل اور برہان اور وحی کی روشنی میں چل رہا ہے، وہ بھی نور ہدایت پر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہے نا، پتہ یہ چلا کہ خود رسول بھی اور ان کے صحابہ، ان سب کے سینے نور ہدایت سے منور و مجلہ ہیں، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے بھی سینے نور سے معمور ہو جائیں گے جو ان کی تابعداری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دعوت کے پہلے جو مدعوین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اس دعوت توحید دے کر اپنے نبی کو جو اس کائنات میں بھیجا، جو سب سے پہلے مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ بولو، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، سارے خاموش ہیں، پتہ نہیں کس وادی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بند کر دوں؟ بند کر دوں؟ بولو، بند کر دوں تقریر؟ تو پھر آواز کیوں نہیں آ رہی؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ بھوک لگی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات، یا باتوں میں آپ کھوئے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ یہی کرے سب ایسے ہی کھوئے ہوئے ہوں۔ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولی مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ انہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ وہ نبی کی راہ پر چلے، نبی انہیں بتلاتے تھے ایسا کرو، وہ کرتے رہے نا، چلتے رہے۔ کوئی تیسرا خلل اندازی کر رہا تھا اس میں، اللہ کا حکم نبی پہ آتا، نبی اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے رہے، اور وہ چلتے رہے، سفر طے کرتے رہے، اللہ بلندیاں دنیا میں دیتا رہا، ملکوں پہ ملکیں فتح کرتے رہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرفراز ہوتے رہے۔ اور نمونے کے طور پر کالا کلوٹا حبشی غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ذات کے غلام تھے، اللہ نے اتنا مقام دیا اسی نبی کی پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس نبی کے پیچھے پیچھے دنیا میں چل رہے تھے، نبی کے پیچھے پیچھے دنیا میں چل رہے تھے، رب نے اتنا عظیم مقام دیا کہ معراج کی وہ رات یاد کرو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آتے ہیں، بلال حبشی ملتے ہیں، کہتے ہیں بلال، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے محسوس کر رہا تھا، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اللہ نے فرش پر چلنے والے اس غلام کو جو نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا وہ مقام عطا فرمایا اپنے نبی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، کہ وہ فرش سے جنت کی سیر کر کے نبی آ رہا ہے، اپنے امتی کو، ایک معمولی غلام کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، بلال جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا اپنے آگے آگے میں تیرے قدموں کی آہٹوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہی نبی حضرت عمر فاروق اعظم سے ملتا ہے، عمر
اللہ اکبر، میں نے دیکھا بڑا ہی حسین و خوبصورت ایک محل جنت کے اندر، میں نے سوچا یہ میرا گھر ہو سکتا ہے، یہ میرا محل ہو سکتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا محل ہے، یہ کس کی عمارت ہے جو اس طرح دلوں کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف اور اس قدر خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا کہ اے یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام عمر فاروق اعظم کا محل ہے جو اللہ نے جنت میں تعمیر کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں تمہاری اس محل میں داخل ہوں، لیکن عمر تیری غیرت نے مجھے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، عمر رونے لگے، اور رونے کی بات ہی تھی، یہ خوشخبریاں وہ زمین پر نبی کے پیچھے چلتے تھے، عرش والا انہیں جنت کی خوشخبریاں، وہ راستے تھے جنت کے، وہ راہی تھے جنت کے، وہ ہم سفر مسافر تھے جنت کے، وہ دنیا میں اجنبی بن کے آئے تھے، وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دنیا میں جینے اس طرح ہم لوگوں کی طرح سب کچھ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ دنیا میں اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اور یہی جعفر ابن ابی طالب ہیں، یہی جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ غزوہ جنگ موتا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پر بیٹھ کر حالات جنگ بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے پورا نقشہ جنگ کا سامنے کیا ہوا ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ فرما رہے ہیں اب جھنڈا ابو طالب، جعفر ابن ابو طالب نے لیا ہے، جعفر ابن ابو طالب لڑ رہے ہیں، دیکھو ان کا ایک بازو دشمن نے کاٹ دیا ہے، جھنڈا ابو طالب جعفر نے دوسرے ہاتھوں سے سنبھالا ہوا ہے، دشمن نے دوہری تلوار ماری اور دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے، جھنڈا اپنے دونوں بازوؤں کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے اور جعفر زمین کے اوپر گر پڑے ہیں۔ لوگوں، جعفر اور نبی کریم آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جعفر نے جھنڈا گرنے نہیں دیا ہے، اتنے میں ایک دشمن نے ایسی تلوار ماری کہ جعفر ککڑی کی طرح دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے تلوار کو، جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ لوگوں، جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن میرے رب نے جنت کا دیدار کروایا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جعفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے دو پر دیے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں پرندے کی شکل میں۔ یہ زمینوں پہ رہ کر کے جنتوں کی خوشخبریاں لے جایا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ یہی سیدھی راہ تھی، یہی مومنوں کی، یہی رسول کی راہ تھی، یہی رسول کا راستہ تھا۔ صحابہ کرام یہ سب سے پہلے مومن ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے گا، ایذا پہنچائے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد میں، قرآن و سنت کے واضح ہو جانے کے بعد میں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین جو صحابہ کرام ہیں، یہ مومنین جو یہ صحابہ کرام ہیں، یہی مومنین ہیں۔ قرآن اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے؟ اور اللہ مومنین کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو مومنین کہہ رہا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے راہوں کی جو مخالفت کرے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، میں اسی راہ پر اس کو ڈال دوں گا، وَنُسْلِهِ جہنم، اور وہ چلتا وہ مسافر تو ہے ہی، وہ چلتا رہے گا، وَنُسْلِهِ جہنم، وہ چلتا رہے گا، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ مومنین تھے، مومنین کی راہوں کو اپناؤ، یہی ہے مومن کی راہیں، جو رسول کی راہ ہے، جو صحابہ کی راہ ہے۔ اب ذرا پوچھ لو، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچ لو کہ صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے، رسول کو کیسے مانتے تھے، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر کے دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹھہر کر کے دیکھو کہ صحابہ کتنی عظمتوں کے مالک ہوئے، اللہ اکبر، اور ان کا عمل کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ ارے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ماں حضرت سعد کی اماں جا کر کے بال کھول کر کے دھوپ میں بیٹھ گئی، اس نے کہا نہ میں کنگھی کروں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں سایہ لوں گی، جب تک سعد پھر سے کافر نہیں ہو جاتا۔ لوگوں نے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت سعد کو جا کے اطلاع دی، تیری بڑھیا ماں دھوپ کے اندر بال کھولے ہوئے بھوکوں پیاسی، وہ گھرج کر کے مر رہی ہے، جا کر کے اس کو بچا لے، اس کو سمجھا لے۔ سعد گئے، سمجھایا، اماں میں مسلمان ہو چکا ہوں، نبی کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو باپ داداؤں کے دین پر آ جا، چھوڑ دے محمد کا راستہ، چھوڑ دے محمد کے دین کو۔ حضرت سعد نے کیا کہا کہ تو بھی مسلمان ہو جا، وہ نہیں مانی۔ حضرت سعد نے کیا کہا کہ اماں ایک نہیں، تیری جیسی 100 مائیں ہوں تو میں اپنے اس اسلام پر انہیں قربان کر سکتا ہوں، پر نبی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ اکبر، سب کچھ قربان کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ مکے کی سب سے بڑی مالدار،
سب سے بڑی ٹاٹا برلا اس زمانے کی سب سے بڑی خاتون، جن کے لیے پیغام نکاح کے لیے روسائے مکہ تڑپتے تھے، جن کے کپڑوں اور جن کے مال تجارت مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو خوشخبری سناؤں کہ ابھی جو خدیجہ آ رہی ہیں راستے میں ہیں، ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہیں، جب وہ آ جائیں گی تو ان سے کہنا کہ عرش والے نے ان کو تیرا سلام پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، عرش والے نے تجھے سلام کیا ہے، سلام۔ وہ زمین پہ چلتے تھے، عرش